اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریزنز آف امپرومنٹ ان دا اسٹیٹس آف وومین، یعنی یہاں پر ہم دیکھیں گے کچھ ریزنز تھے جن کی وجہ سے جو اسٹیٹس آف وومین ہیں ان میں امپرومنٹ آ گئی، یعنی ان میں ہم نے کچھ سدھار دیکھا۔ جو سٹیٹس آف وومین ہے ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اچھا ہو گیا، وہ بڑھ گیا، ان میں امپرومنٹ آ گئی۔ ٹھیک، دیکھیں فرسٹ آف آل جو راجا رام موہن رائے تھا، اس نے ہی ریزڈ ہز وائس، اس نے اپنی آواز اٹھائی کہ جو سٹیٹس آف وومین ہیں وہ اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے، اس نے کیا کیا؟ راجا رام موہن رائے جو تھا اس نے اپنی اس نے وائس ریز کی، اس نے آواز اٹھائی کہ ٹو اپ لفٹ دا اسٹیٹس آف وومین، اینڈ ریزڈ ہز وائس فار وڈو ریمیریج، دیکھیے جو راجا رام موہن رائے تھا اس نے اسٹیٹس آف وومین کے لیے بہت کام کیا، اس نے اسٹیٹس آف وومین کے لیے یعنی عورتوں کی اسٹیٹس کے لیے اس نے بہت کام کیا۔ اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہاں پر وڈو ریمیریج ہونی چاہیے، یعنی ایک عورت جو ہے جب اس کا شوہر مر جاتا ہے پھر وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، یعنی ایک عورت جو ہے جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تب وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اس نے آواز اٹھائی، اس نے بولا کہ ہاں یہ ان کا حق بنتا ہے، وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے پہلے ایک سسٹم تھا جس کو ہم ستی سسٹم بولتے تھے، ستی سسٹم پھر ختم ہو گیا۔ ستی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے راجا رام موہن رائے نے اپنی آواز کو بڑھایا، کہ کہا کہ نہیں، یہ ستی سسٹم ہے یہ عورتوں کے لیے، یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، جب یہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کا شوہر مر گیا ہے، یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پھر ہی ریزڈ ہز وائس ٹو اپ لفٹ دا اسٹیٹس آف وومین، یعنی جو عورتیں ہیں ان کی اسٹیٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، ان کے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اور وڈو ریمیریج کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنی آواز بلند کی، اس نے کہا کہ نہیں، جو ایک عورت ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اس کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا جس کو آپ ستی پروہیبیشن ایکٹ 1829 اینڈ وڈو ریمیریج ایکٹ 1856 وائر پاسڈ۔ یہ دو قانون پاس کیے گئے، کون سے؟ ایک ستی پروہیبیشن ایکٹ 1829 اور وڈو ریمیریج ایکٹ 1856 وائر پاس بیکاز آف ہز ایفرٹس۔ اس میں ان کے ایفرٹس تھے، کس کے؟ جو راجا رام موہن رائے تھا، یہ ایک سوشل ریفارم مانا جاتا۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ سماج میں کچھ برائیاں ہے، جیسے یہ ستی سسٹم یہ ایک سماجی برائی تھی، اور جو یہ وڈو ریمیریج ایکٹ جو تھا اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بہت سماجی برائیاں ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ سماجی برائیاں نہیں ہونی چاہیے، وومینز کا جو سٹیٹس ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس نے بہت سارا کام کیا، بہت سارے اقدامات اٹھائے، اور انہوں نے جو اسٹیٹس آف وومین ہیں اس میں بہت اچھا رول قائم کیا اور ان کو بہت اچھے اسٹیٹس دی، اس میں اپنے بہت سارے ایفرٹس لگائے۔ ہز ایفرٹس ہیڈ ریموو ٹو سوشل ایولز آف سوسائٹی، یعنی اس کے جو ایفرٹس ہے اس نے دو سوشل ایولز کو سوسائٹی میں ختم کروایا۔ کس نے؟ راجا رام موہن رائے نہیں۔ تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی آواز اٹھائی فار دا اسٹیٹس آف وومین، اور اس وڈو ریمیریج ایکٹ کے لیے بھی اس نے آواز اٹھائی۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ آفٹر دس بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہندوستان میں قائم کیے گئے، کس لیے؟ ریزڈ دیئر وائس فار وومین، وہ انسٹیٹیوشن اس لیے تھے تاکہ جو عورتیں ہیں ان کی جو آواز ہے اس کی آواز کو آگے لیا جا سکے، ان کے سٹیٹس کو بحال کیا جا سکے۔ اس کے لیے بہت سارے انسٹیٹیوشن، پراتھنا سماج، ستیا سدھاک سماج، آریہ سماج، برہمو سماج، یہ کچھ انسٹیٹیوشنز تھے جن انسٹیٹیوشنوں سے جو عورتوں کی آواز ہے ان کو آگے لیا گیا، ان کی سٹیٹس کو بحال کیا گیا ان انسٹیٹیوشنوں سے۔ ٹھیک،
they raised their voices for education of women. یعنی مطلب جو عورتوں کی تعلیم ہے اس کے لیے بھی مطلب آواز اٹھائی گئی کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے، عورتوں کو تعلیم دی جائے. جس طرح سے ایک عام آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی تعلیم ہونی چاہیے، اور ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے. دیکھیے راما بائی رناڈا اور جو یہ گووند رناڈا ہے، ویری فیمس ریگارڈنگ دس، یہ اس کے ریلیٹڈ بہت مشہور تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے یا عورتوں کی اپلفٹمنٹ کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، بہت اچھے طریقے سے مطلب اپنی آواز کو بلند کیا کہ ان کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، عورتوں کی جو ایجوکیشن ہے، عورتوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے یا عورتوں کی اپلفٹمنٹ کے لیے بہت اچھا کام کیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ انسٹیٹیوشنز اس کے لیے قائم کیے گئے، ریز کیے گئے، تاکہ جو عورتیں ہیں ان کو سوسائٹی میں ایک اچھا سٹیٹس ملے. دیکھیے آفٹر دس، اس کے بعد جو انائی بسنت یا جس کو ہم کستوربا گاندھی، اس نے بھی آلسو ریزڈ دیئر وائس، اس نے بھی اپنی آواز کو آگے لیا، آواز کو بڑھایا. کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے، عورتوں کی سٹیٹس کے لیے، عورتوں کی امپرومنٹ کے لیے، عورتوں کی جو سٹیٹس ہے ان کی امپرومنٹ کے لیے. اور اس نے بہت اچھا رول قائم کیا اس میں، جو عورتوں کا سٹیٹس ہے، جو عورتوں کی مطلب سٹیٹس میں اس نے ایک اچھا رول قائم کیا. کچھ قانون بھی بنائے گئے آزادی کے بعد کچھ قانون بھی بنائے گئے، جس کی وجہ سے جو فیمیلز ہیں انہوں نے بہت سارے رائٹس کو پھر اس کے بعد انجوائے کیا. مطلب آزادی کے بعد بہت سارے قانون بنائے گئے، قانون بنانے کے بعد جو عورتیں ہیں ان کو بہت سارے رائٹس مل گئے، اور وہ بہت سارے رائٹس شیئر کرنے لگے جس طرح سے عام لوگ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے، جس کو ہم مغربی تعلیم بولتے ہیں، ہیز براٹ مینی چینج ان دیئر اسٹیٹس، اس نے بھی بہت ساری تبدیلیاں لائی عورتوں کے اسٹیٹس میں. تو یہ کچھ ریزنز تھے جن کی وجہ سے جو اسٹیٹس آف وومین ہے ان میں امپرومنٹ آ گئی. تھینکس فار ٹوڈے.